الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بس درود شریف کی برکات چل رہی ہیں اور میں آپ سے آج ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا اور کسی وقت بھی وہ درود پاک پڑھنے سے غافل نہیں ہوتا تھا. جب اس کا موت کا وقت آیا اور اس پر جان گنی کی حالت طاری ہوئی تو اس پر بہت زیادہ سختی ہوئی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا تھا تو ڈر جاتا تھا. اسی جان کنی کی حالت میں اس نے ایک ندا دی: اے اللہ عز و جل کے محبوب، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں. ابھی اس نے یہ ندا دی ہی تھی کہ آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا اور اس پرندے نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر مارا. اس کا چہرہ چمکنے لگا اور اس سے کستوری کی سی خوشبو آنے لگی اور وہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوا. اور جب تجہیز و تکفین کے بعد اس کو قبر کی طرف لے جایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو ایک غیبی آواز آئی: ہم نے اس بندے کو لحد میں اتارنے سے پہلے اس کی کفایت کی، اور وہ درود جو یہ میرے حبیب پر پڑھا کرتا تھا اس درود نے اس کو قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے. لوگ یہ ندا سن کر بہت زیادہ متعجب ہوئے، اور جب رات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اس طرح کے واقعات جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اکثر ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں اعمال کا شوق ہو اور اس عمل کی قدر ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کی قدر نصیب فرما دیں. آپ بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں. آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے یہ درود آپ کی دنیا آخرت کو اچھا کر دے گا اور آپ کی موت کو بھی اچھا کر دے گا اور قبر کو بھی اچھا کر دے گا. آپ جتنی درود پاک کی کثرت کریں گے تو یہی درود آپ کی قبر کو روشن کرے گا اور اس کو کشادہ کر دے گا، بلکہ آپ کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے: قبر کو مٹی کا گھڑا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کی قدر نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.